واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس نمبر 173 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، طبیب قسطنطین کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ بالکل صحیح طور پر صحت یاب ہو جائے گا اور اپنے دل پر مایوسی کا بوجھ نہ ڈالے۔ قسطنطین کے لیے اگر کوئی دلی اور روحانی طور پر غمگین تھا تو وہ اس کا جوان سال بیٹا کونسطانس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ غم میں گھل رہا ہے اور یہ غم اسے لے ہی ڈوبے گا۔ ہرقل نے جس طرح قسطنطین کو تعلیم و تربیت دی تھی، اسی طرح قسطنطین نے کونسطان کو تعلیم بھی دلائی اور فن حرب و ضرب کا بھی ماہر بنایا اور سلطنت کے نشیب و فراز سمجھنے کے بھی قابل بنا دیا تھا۔ یہ بھی ایک غم تھا جو قسطنطین کو کھا رہا تھا۔ تخت و تاج کا صحیح وارث کونسطان ہی ہو سکتا تھا، لیکن مرتینہ ایک چٹان بن کر راستے میں آ گئی تھی۔ اس کا شہزادہ اور آوارہ بیٹا ہرقلیوناس تخت تو دور کی بات ہے، شاہی محل میں رہنے کے بھی قابل نہیں تھا۔ باپ کی بیماری کی وجہ سے کونسطان میریا سے نہیں مل سکا تھا۔ میریا شاہی حرم کی لڑکی تھی، لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ قسطنطین کسی تشویشناک مرض میں مبتلا ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ بادشاہ کی بیماری کی خبر باہر نکلنے ہی نہیں دی جاتی تھی۔ یہ بادشاہوں کا رواج تھا۔ ایک روز شاہی حرم کی ایک ادھیڑ عمر ملازمہ کونسطانس کے پاس آئی اور سرگوشی میں میریا کا یہ پیغام دیا کہ آج رات اسی وقت اسی جگہ آ جائے، ایک دوسرے کو دیکھے بہت دن گزر گئے ہیں۔ کونسطان نے اس ملازمہ کو کچھ انعام دے کر کہا کہ میریا کو بتا دے کہ میں آ جاؤں گا۔ رات کونسطان شاہی باغ کے اس گوشے میں چلا گیا جہاں وہ اور میریا بہت دیر ایک دوسرے میں گم رہتے تھے۔ ان کی محبت روحوں میں اتری ہوئی تھی۔ کونسطانس کو دیکھ کر میریا اس طرح اس کے ساتھ چپک گئی جیسے ماں کو اس کا گم شدہ بچہ مل گیا ہو۔ میریا نے محسوس کیا کہ کونسطان کچھ پریشان اور مایوس سا لگتا ہے۔ اس سے الگ ہو کر پوچھا کہ وہ اس کے پاس آ کر اداس اور مایوس کیوں ہو گیا ہے۔ کونسطان نے بتایا کہ اس کا باپ بیمار پڑا ہے اور روز بروز اس کی حالت بہتر ہونے کی بجائے بگڑتی جا رہی ہے۔ میریا نے بےتابی سے ایک ہی بار کئی سوال پوچھ لیے، بیماری کیا ہے، کب سے ہے وغیرہ، اور آخر میں پوچھا کہ علاج کس کا ہو رہا ہے۔ کسی طبیب کا۔ کونسطان نے جواب دیا، اسے تم جانتی ہو جس نے میرے دادا ہرقل کا علاج کیا تھا؟ نہیں نہیں، میریا نے تڑپ کر اور کونسطان کے کندھے جھنجھوڑ کر کہا، اس طبیب کو فوراً ہٹا دو اور دوسرے کسی طبیب کا علاج کراؤ۔ تم نے پہلے میری بات پر یقین نہیں کیا تھا اور ٹال گئے تھے۔ یہ طبیب جب شاہ ہرقل کا علاج کر رہا تھا تو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ شاہ ہرقل کو غلط دوائیاں دے رہا ہے اور شاید یہ دوائیاں زہریلی بھی ہیں۔ میں آج بھی یقین سے کہتی ہوں کہ شاہ ہرقل کو اس طبیب نے زہریلی دوائیں دے کر مار ڈالا تھا۔ اب وہ تمہارے باپ کو بھی ایسی ہی دوائیوں سے مار ڈالے گا۔ یہ ملکہ مرتینہ کی سازش ہے۔ تمہارے باپ کو مروا کر وہ اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھائے گی۔ تمہارا باپ ہی تو اس کے راستے کی آخری رکاوٹ ہے۔ کونسطان اب بھی میریا کی اس بات پر دھیان نہیں دے رہا تھا، لیکن میریا کے دل میں کونسطان کی جو محبت تھی، اس نے اس کی زبان سے ایسی باتیں کہلوائی اور ایسی بےتابی کا اظہار کروایا کہ کونسطان مان گیا۔ اگلی صبح کونسطان نے اپنے باپ قسطنطین سے کہا کہ وہ اس طبیب کو بدلنا چاہتا ہے۔ اس نے باپ کو کوئی اور بات نہ بتائی۔ میریا کا شک بلکہ یقین اپنے باپ کے کانوں تک پہنچنے ہی نہ دیا۔ اس نے غالباً سوچا ہوگا کہ یہ میریا کا صرف وہم یا شک ہی ہو سکتا ہے۔ اگر قسطنطین نہ مانا تو پھر اسے بتایا جائے گا کہ کونسطان کس بنا پر طبیب کو بدل رہا ہے۔ قسطنطین اپنی صحت سے مایوس ہو چکا تھا۔ اس نے بیٹے کو اجازت دے دی کہ وہ طبیب کو بدل دے، شاید دوسرا طبیب بہتر ثابت ہو۔ کونسطان اسی وقت خود گیا اور دوسرے شاہی طبیب کو لے آیا اور پہلے طبیب کو پیغام بھیجا کہ وہ اب علاج کے لیے نہ آیا کرے۔ نئے طبیب نے 2 یا 3 روز دوائیاں دی، لیکن قسطنطین سنبھل نہ سکا۔ ذرا سا بھی افاقہ نہ ہوا بلکہ مرض بڑھتا ہی گیا۔ ایک روز کونسطان نے نئے طبیب سے پوچھا کہ صحت یابی کی کچھ توقع ہے بھی یا نہیں۔ طبیب نے کہا کہ وہ اپنی تشخیص کسی کو بتانا نہیں چاہتا، لیکن اب بتا دینا ہی بہتر سمجھتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ حالت کسی زہر سے یا غلطی سے کوئی زہریلی چیز کھا لینے سے ہوتی ہے۔ طبیب کی اس تشخیص سے کونسطان کو میریا کی باتیں صحیح معلوم ہونے لگی۔ طبیب نے کہا کہ وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس زہر کا اثر زائل ہو جائے۔ طبیب بھی اپنا پورا تجربہ استعمال کرتا اور دوائیاں دیتا رہا اور کبھی پورا دن قسطنطین کے کمرے میں موجود رہا، مگر ایک روز قسطنطین کی حالت ایسی بگڑی کہ نزع کے عالم طاری ہو گیا اور وہ مر گیا۔ کسی بھی مورخ نے اس کی موت کی صحیح تاریخ نہیں لکھی، صرف یہ لکھا ہے کہ قسطنطین اپنے باپ ہرقل کی موت کے پورے 100 دن بعد مرا تھا۔ ان حالات میں جب روم کی فوج ہر محاذ سے پسپا ہوتی چلی آ رہی تھی اور علاقوں پر علاقے مسلمانوں کے قبضے
قبضے میں آتے جا رہے تھے۔ قسطنطین کی موت اہل روم کے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھا۔ وہ ابھی ہرقل کی موت کے صدمے سے سنبھل نہ پائے تھے۔ قسطنطین اپنے شاہی خاندان کا کوئی عام سا فرد نہ تھا۔ محل کے اندر کی سازشیں اور سیاست جو کچھ بھی تھی، لوگ بہرحال قسطنطین کو ہرقل کا صحیح جانشین اور اسی کے پائے کا جرنیل سمجھتے تھے۔ اس کی موت کی خبر بڑی تیزی سے پھیلتی ہی گئی۔ تمام جرنیل اور شہری انتظامیہ کے بڑے بڑے حاکم اور کچھ بزرگ دانشور اطلاع ملتے ہی پہنچ گئے۔ ان میں ہرقل کا بنایا ہوا اسقف اعظم کیرس بھی تھا۔ قسطنطین کے خون کے رشتے تو غمگین تھے ہی، اور سب سے زیادہ غم اس کے بیٹے کونستان کو تھا، لیکن ملکہ مرتینہ غم اور اندوہ کی ایسی تصویر بنی ہوئی تھی جیسے اس کا اپنا سگا بیٹا مر گیا ہو۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے لیے بولنا بھی دشوار ہو گیا۔ وہ غموں سے بوجھل انداز میں حکم دیتی پھر رہی تھی جیسے سلطنت روم کی ملکہ بن گئی ہو۔ قسطنطین کا بیٹا کونستانس چپ چاپ الگ بیٹا تھا۔ اس کے چہرے پر غم کا تاثر تو نمایاں تھا ہی، لیکن اس تاثر میں کچھ جھلک اور بھی تھی جو قہر اور غضب کی تھی، اور پتہ چلتا تھا کہ یہ جوان سال شہزادہ غصے اور اپنے قہر پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر جرنیل اور بڑا حاکم یا کوئی بڑی شخصیت والا عالم اور دانشور وہاں موجود تھا۔ رواج کے مطابق وہ سب ایک قطار میں قسطنطین کی لاش کے قریب سے آہستہ آہستہ گزرتے جا رہے تھے، اور ان میں سے ہر کوئی نہ کوئی جملہ کہتا تھا، آج روم کا سکندر اعظم دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ سلطنت روم کا ایک جابر جرنیل سے محروم ہو گئی ہے۔ روم کے دشمنوں کے لیے قسطنطین ایک دہشت کا نام تھا۔ قسطنطین نہیں مر سکتا، اس کی روح سلطنت روم کے دشمنوں کو برباد کر دے گی۔ قسطنطین کونستان کے روپ میں زندہ رہے گا۔ ایک عظیم جرنیل اس وقت اٹھ گیا ہے جب روم کو اس کی شدید ضرورت تھی۔ معزز ناظرین، ملکہ مرتینہ غم زدگی کے عالم میں ادھر ادھر گھوم پھر رہی تھی۔ اس کے کندھے کچھ اس انداز سے آگے کو جھکائے ہوئے تھے جیسے وہ بڑی مشکل سے اس صدمے کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ اس نے دیکھا کہ جرنیل اور دیگر بڑے لوگ کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو وہ قسطنطین کی لاش پر جا کھڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ ذرا اوپر کو پھیلا دیے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اے خدا، مرتینہ نے کہا، میرے اکلوتے بیٹے ہرکلیوناس کی جان لے لیتا، قسطنطین کو زندہ رہنے دیتا، میں اپنے بیٹے کا غم پی جاتی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تم جھوٹی اور عیار عورت ہو، کونستان کانپتی ہوئی بلند آواز میں بولا۔ مرتینہ، میرے باپ کو تم نے زہر دے کر مروایا ہے، میرے دادا شاہ ہرقل کو بھی تم نے زہر دلوا کر مروایا تھا، تمہاری آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو ہیں۔ مرتینہ کے اوپر کو اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے گر پڑے اور اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ وہاں جتنے لوگ موجود تھے ان سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ کونستان نے جو الزام لگایا تھا وہ کوئی معمولی سا الزام نہ تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس سناٹے میں سے کیسا طوفان اٹھے گا۔ کیرس اٹھا اور تیزی سے آگے بڑھ کر کونستان کو اپنے بازوؤں میں لیا اور اسے گلے لگا لیا۔ میرے عزیز بیٹے، کیرس نے کونستان سے کہا، تم ناقابل برداشت صدمے کی حالت میں ہو، برداشت سے کام لو، ایسی بے معنی باتیں منہ سے نہ نکالو، میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ کونستان نے ایک جھٹکے سے کیرس کے بازوؤں سے نکل کر کہا، اس مکار عورت نے میرے دادا اور میرے باپ کو زہر نہیں دیا، اس نے سلطنت روم کی رگوں میں زہر ڈالا ہے۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 174 میں، دیکھنا مت بھولیے گا۔